جس کی آج صبح ہم نے پرستش کی، ستائش کی، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ آج صبح ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب مقدس کو کھولیں، خدا کے ایک بہت عظیم خادم گزرے ہیں، ڈاکٹر ڈی ایل موڈی۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے بائبل مقدس ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، بلکہ اس لیے دی ہے کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں۔ تو یہ جو خدا کا کلام ہے، یہ جو بائبل مقدس ہے، یہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھ کر یا سن کر اپنے نالج میں، اپنے علم میں اضافہ کریں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگیوں میں ٹرانسفارمیشن ہو، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ہمارے رویے تبدیل ہو جائیں۔ آمین۔ اور میرا ایمان ہے کہ جو شخص واقعی اس کلام کو سچائی سے قبول کرتا ہے، یہ کلام، اس کلام کی قدرت اس کی زندگی میں تبدیلی لے کر آتی ہے۔ ہاللیلویا۔ سوائیے آج صبح خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے، جن کے پاس خدا کا کلام ہے، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 5واں باب اور 8ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ اور آج صبح ہمارا جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے خدا کا برہ، لیمب آف دی لارڈ۔ سو نکالیے مکاشفہ 5 باب اور اس کی 8ویں آیت سے 13ویں آیت تک آپ کے لیے پڑھوں گا۔ سو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو عزیزو، مکاشفہ
اس کو ٹائٹل دیا گیا یوحنا عارف کا مکاشفہ، لیکن در حقیقت یہ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مکاشفہ کا مطلب بھید ہے، لیکن مکاشفہ کے لیے جو گریک ورڈ ہے اپوکلپسس، اس کا مطلب بھید نہیں بلکہ بھید کا کھل جانا ہے، کسی چیز کو بے نقاب کر دینا، برہنہ کر دینا، کسی ڈھکی اور چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا مکاشفہ کہلاتا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں مسیح خداوند کا مکاشفہ ملا ہے کہ در حقیقت ہمارا جو خداوند ہے وہ کیسا ہے اور وہ کس مقام پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو اس پیسج میں جو ابھی ہم نے پڑھا 8ویں آیت سے کہ جب اس نے کتاب لے لی، تو اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر بات کریں، اس پیسج کا جو کانٹیکسٹ ہے ہم مختصراً اس پر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کیونکہ جب یہ کتاب لے لی گئی تو بائبل میں لکھا ہے کہ چاروں جانداروں نے اور 24 بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ گر کر سجدہ کیا ہے، ورشپ کی ہے۔ اور ہم اس بات پر بھی غور کریں گے مختصراً کہ در حقیقت یہ کتاب ہے کیا، یہ کون سی کتاب ہے، اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس 5ویں باب کی پہلی آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ وہاں پر ہم ایک فرشتے کو دیکھتے ہیں جو کہ زوراور فرشتہ ہے۔ 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور جو تخت پر بیٹھا تھا، یعنی کہ آسمانی باپ یہوہ خدا جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، لکھا ہے اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی۔ یہ کتاب کون دیکھ رہا ہے؟ یوحنا رسول دیکھ رہا ہے، اور کس کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے؟ باپ کے، خدا باپ کے جو آسمان پر تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کتاب اس کے کون سے ہاتھ میں ہے؟ رائٹ ہینڈ میں ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ بیان کرتا ہے ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ دراصل یہ کتاب نہیں، ایک کمار ہے جو اندر اور باہر سے لکھا گیا ہے اور جسے 7 مہریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اور جب اسے مہریں لگا دی گئی ہیں، بند کر دیا گیا ہے، تو دوسری آیت میں لکھا ہے پھر میں نے ایک زوراور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے ہوئے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فرشتہ ہے، زوراور فرشتہ جو منادی کر رہا ہے، یہ جبرائیل فرشتہ ہے، یہ اسکالرز کا خیال ہے۔ اور یہ بلند آواز سے آسمان پر منادی کر رہا ہے، اور منادی کا مطلب ہے ڈھنڈورا پیٹنا، اعلان کرنا، اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ کون اس کتاب کو لینے اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لائق ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو کتاب ہے یہ خدا کے داہنے ہاتھ میں ہے، یہ اندر اور باہر سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا ہے۔ اور جب فرشتہ یہ منادی کر رہا ہے کہ کون اس لائق ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کون خدا کے ارادے کی تکمیل کر سکتا ہے، کون خدا کی مرضی کو پورا کر سکتا ہے، اور کون نبوت کی تاریخ کی تکمیل کر سکتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ اور جب فرشتے نے
یہ منادی کی کہ کون اس کتاب کو لینے کے اور مہروں کو کھولنے کے لائق ہے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ نہ تو آسمان پر اور نہ زمین پر کوئی شخص بھی نہ نکلا اس لائق۔ اور یہ سب کچھ یوحنا رسول آسمان پر دیکھ رہا ہے اور فرشتہ منادی کر رہا ہے، اور وہ سوچتا ہوگا، وہ خیال کرتا ہوگا کہ جب یہ منادی کی گئی ہے تو شاید کوئی جاندار نکل آئے، شاید کوئی بزرگ نکل آئے، شاید کوئی فرشتہ نکل آئے، شاید کوئی مقدسین نکل آئے، شاید کوئی رسول نکل آئے، شاید کوئی سرافین نکل آئے، یا شاید کوئی کروبین نکل آئے، لیکن کوئی بھی نہ نکلا۔ اور جب کوئی بھی نہ نکلا کہ اس کتاب کو لے سکے، بلکہ لکھا ہے لینا تو دور کی بات، کوئی اس لائق نہ نکلا کہ اس کتاب پر نظر بھی کر سکے۔ اور جب یوحنا رسول یہ دیکھ رہا ہے تو لکھا ہے کہ جب کوئی نہ نکلا تو میں زار زار رونے لگا۔ یوحنا رسول اس بات کو دیکھ کر کہ کوئی شخص نہ آسمان پر ہے، نہ زمین پر ہے، نہ زمین کے نیچے ہے، پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اس کتاب کو لے سکے، اسے کھول سکے یا اس پر نظر کر سکے، تو یوحنا رسول زار زار رونے لگا۔ اور جب وہ رو رہا تھا تو 5ویں آیت میں لکھا ہے، تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل سے ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ ہاللیلویا! 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں آنرشپ ہے، اس کتاب میں ججمنٹس ہیں، اور اس کتاب کے اندر خدا کا منصوبہ ہے، اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی اس قابل ہے۔ اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، وہ مالک ہے۔ اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ عدالت کا سارا کام باپ نے بیٹے کے سپرد کیا، وہ منصف ہے، اس لیے وہ اس کتاب کو لینے کے لیے غالب آیا ہے۔ ہاللیلویا! اور 8ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ جب اس نے یہ کتاب لے لی تو پھر 4 جانداروں نے اور 24 بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا، گر گئے ہیں اس کے قدموں میں اور ورشپ کرنا شروع کر دی، کیونکہ پرستش کے لائق خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، کیونکہ وہی غالب آیا ہے، وہی اس لائق ہے کہ وہ اس کتاب کو لے سکے اور اس کی 7 مہروں کو توڑ سکے۔ اور ہم آگے پڑھتے ہیں، خداوند کے کلام میں جب اس نے کتاب لے لی اور اسے سجدہ کیا گیا، تو 9ویں آیت میں، بلکہ 8ویں آیت پڑھوں گا، کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے، اور یہ کیا ہے؟ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ اب غور کریں، یاد رکھیں کہ یہ جو خدا کے لوگ ہیں یا مقدسین ہیں، اور جو ان کی دعائیں ہیں، وہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ دنیا کے اندر، دنیا کے اداروں کے اندر، دنیا کی کمپنیز کے اندر آپ کی درخواستیں، آپ کی فائلیں ردی میں جا سکتی ہیں، ان پر ڈسٹ پڑ سکتی ہے، لیکن آسمان پر ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر ہماری درخواستیں، ہماری دعائیں جو ہیں خوشبو سے بھری ہوئی ہیں اور سونے کے پیالے ہیں۔ پریز گاڈ! آپ جو دعا کرتے ہیں وہ خدا کے سامنے جا کر ایک خوشبو بن جاتی ہے۔
سونے کا پیالہ بن جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کی دعائیں، ہماری دعائیں کتنی قیمتی ہیں۔ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ان کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے یوحنا بیان کر رہا ہے کہ یہ جو اونچ سے بھرے ہوئے پیالے ہیں یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ اور پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ آسمان پر نیا گیت گایا جاتا ہے، نیو سانگ، نئے گیت کے ساتھ برے کی پرستش کی جاتی ہے آسمان پر، اور برا اس پرستش سے خوش ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پرستش کیا کیا انہوں نے؟ اگر 5ویں باب کی 9ویں آیت سے 10ویں آیت پڑھیں تو اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، چونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے۔ اس نے خرید لیا ہے۔ اور اس سارے پیسیج میں یا بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ جو برہ کی جو اصطلاح ہے، یہ جو ٹرم یوز کی جا رہی ہے، برہ، بار بار دیکھیں برے کا ذکر ہو رہا ہے۔ دراصل یہ ایک استعارہ ہے، میٹافوریکلی یہ ورڈ مسیح کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو تعلق ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے اس کام سے ہے جو اس نے صلیب پر کیا ہے۔ اور پرانا جو عہد نامہ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جتنی بھی قربانیاں ہیں، وہ ساری قربانیاں خداوند یسوع مسیح کی حقیقی قربانی کا عکس ہیں۔ ان کا تعلق مسیح کی قربانی سے ہے، اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو کیا کہا جا رہا ہے؟ خدا کا برہ۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھی تو فسح کے برہ کے وسیلہ سے نمبر 1 تو وہ موت سے بچے، اور نمبر 2 ان کو ملک مصر سے، غلامی کے گھر سے رہائی ملی ایک برے کے وسیلہ سے۔ اور دراصل یہ نبوت ہے، یہ نبوتی کلام تھا کہ ان فیوچر ایک ایسا برہ بھی آئے گا جو ہمیں دنیا کو گناہوں سے نجات بخشے گا، گناہوں سے رہائی بخشے گا، اور وہ برہ جو ہے خداوند یسوع مسیح ناصری۔ ہاللیلویا۔ اور ہماری جو نجات ہے یہ اسی برے کے وسیلہ سے ممکن ہوئی ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنی نجات کے لیے مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، مختلف قربانیوں کا سہارا لیتے ہیں، مختلف قربانیوں کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ لیکن نجات نہ تو کوئی بیل دے سکتا ہے، نہ کوئی بچڑا دے سکتا ہے، نہ کوئی بکرا دے سکتا ہے، نہ کوئی برہ دے سکتا ہے۔ نجات صرف اور صرف خدا کا بیٹا، خدا کا برہ یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ اور آج صبح کچھ دیر کے لیے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جو برہ ہے یعنی خداوند یسوع مسیح، یہ کیسا برہ ہے؟ اور جو سب سے پہلی بات جس پر ہم آج صبح غور کریں گے، جو پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ کیسا برہ ہے، تو پہلی بات یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت کے مطابق یہ برہ خدا کا برہ ہے۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو تمام جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ سو پہلی بات، خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ خدا کا برہ ہے۔
قوم بنی اسرائیل ہر سال قربانیاں گزرانتے تھے، ہر سال. اور سردار کاہن جو تھا وہ ہر سال یوم کفارہ کے دن برے کا خون لے کر قوم کے گناہوں کی معافی اور اپنے بھی گناہوں کی معافی کے لیے پاک ترین مقام میں جایا کرتا تھا. اور یہ جو سلسلہ تھا یہ سارا سال چلتا رہتا تھا. ہر سال وہ یہی کچھ کرتے تھے. ایک سال کا برہ ایک قوم کے لیے، ایک خاندان کے لیے، صرف ایک سال کے لیے گناہوں کو ڈھانپتا تھا. اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی اور ایک سال کے بعد وہ ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی تھی. اور پھر اگلے سال پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پھر یہی کام کرتے تھے. تو سارا سال قوم بنی اسرائیل یہی کر رہے تھے. ہر سال ایک برہ، ایک سال کا برہ صرف ایک قوم کے لیے، ایک سال کے لیے کیا کرتا تھا؟ گناہوں کو ڈھانپتا تھا. لیکن یہ جو خدا کا برہ ہے اس کے کفارے کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. یہ ایک سال کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے، ہمیشہ کے لیے، کسی دوسرے کا نہیں، اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہوا اور اس نے ہمیشہ کے لیے ابدی خلاصی کروا دی ہے. ہاللیلویہ. یہ خدا کا برہ ہے جس نے ایک سال کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، دنیا کی تمام قوموں کے لیے، تمام امتوں کے لیے، تمام قبیلوں کے لیے اپنے خون کو بہایا اور ان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے. سو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا برہ ہے جو تمام جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اس نے کسی ایک کا گناہ بھی نہیں چھوڑا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں قوم کا گناہ نہیں اٹھاؤں گا یا فلاں شخص کا گناہ نہیں اٹھاؤں گا. یہ تو بہت بدکار ہے، یہ تو بہت گناہگار ہے، یہ تو بہت زناکار ہے. اس نے ہر بدکار کا، ہر گناہگار کا، ہر زناکار کا، ہر قوم کا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا کیونکہ یہ خدا کا برہ ہے. ہاللیلویہ. انسان کا برہ سب کے گناہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن خدا کا برہ سب کے گناہ اٹھا لے گیا ہے. ہاللیلویہ. اور آج سے 2000 سال پہلے یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اب اور کسی قربانی کی یا کفارے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یسوع کا خون ہی کافی ہے. پریز گاڈ. تو پہلی بات یہ جو برہ ہے یہ خدا کا برہ ہے. اور دوسری بات یہ جو خدا کا برہ ہے مکاشفہ 5:6 اگر ہم پڑھیں وہاں پر لکھا ہے اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا برہ کھڑا دیکھا. یہ جو خدا کا برہ ہے یہ زندہ برہ ہے. ہاللیلویہ. دنیا کے اندر جتنے بھی برے جن کو ذبح کیا جاتا ہے، جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو کوئی برہ ذبح ہونے کے بعد کھڑا نہیں رہ سکتا. رہ سکتا ہے لیکن یہ برہ ذبح ہونے کے بعد بھی کھڑا ہوا ہے. ہاللیلویہ. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اسے ذبح کیا گیا، جب اسے مصلوب کیا گیا، جب اسے صلیب پر کیلوں سے چڑھ دیا گیا اور وہ مر گیا، اور جب مر گیا تو اسے قبر میں دفن کر دیا گیا، اور جب دفن کر دیا گیا تو قبر پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا اور اس پر رومی حکومت کی مہر لگا دی اور وہاں پر پہرے دار بٹھا دیے جب اسے ذبح کر دیا گیا. لیکن تیسرے دن بڑی قدرت اور جلال اور گہری فانی بدن سمیت یہ برہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ کھڑا ہوا ہے. ہاللیلویہ. یہ ذبح کیا ہوا برہ کھڑا ہوا ہے. پریز گاڈ. برے کی بات جب ہم کرتے ہیں اس کی مصلوبیت
اور کھڑا ہونا اس کے جی اٹھنے کو ظاہر کرتا ہے. کہ یہ جو برہ ہے یہ کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے، زندہ ہے، آج بھی زندہ. آج آپ دیکھیں کتنے برے ذبح ہوں گے، کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن خدا کا برہ آج بھی. Praise God. اچھا، تیسری بات، پہلی بات یہ خدا کا برہ ہے، پھر یہ برہ زندہ ہے، اور تیسری بات اس نے، یہ برہ مالک ہے، اس نے سب قوموں کو، سب امتوں کو، سب قبیلوں کو اپنے خون سے خرید لیا. اور یسوع مسیح کا جو خون ہے، اس خون کے اندر قدرت ہے، اس خون میں خریدنے کی قدرت ہے، اس خون میں پاک کرنے کی قدرت ہے، اس خون میں نجات دینے کی قدرت ہے، اس خون میں خدا باپ کے قریب لانے کی قدرت ہے. یہ خون جو ہے بیش قیمت ہے، اس میں کفارہ دینے کی قدرت ہے، اس میں گناہوں کو مٹانے کی قدرت ہے، اور یہ خون جو ہے راست باز ٹھہرانے کی قدرت رکھتا ہے. ہر انسان جو ہے یہ گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا تھا، گناہ کی قید میں تھا، ابلیس کی قید میں تھا، تاریکی کے قبضے میں تھا. لیکن یسوع مسیح نے اپنے خون سے فدیہ دے کر ہمیں چھڑایا ہے اور ہمیں آزاد کیا. اس کے خون میں خریدنے کی قدرت ہے، وہ مالک ہے. قدیم زمانوں میں غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں اور لوگ غلام خریدا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص غلاموں کی منڈی میں گیا اور اس نے ایک غلام کو خریدا، اور وہ غلام جو تھا ایک بچہ تھا، اور جتنی قیمت اس کے ماں باپ نے مانگی اس شخص نے وہ قیمت ادا کر دی. اور قیمت ادا کرنے کے بعد وہ شخص اس بچے کا ہاتھ پکڑ لے کر جا رہا تھا، اور جب جا رہا تھا تو وہ بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر بلک بلک کر زار زار رونا شروع ہو گیا اور روتا جا رہا تھا. اور جب وہ بچہ روتا جا رہا تھا تو وہ مالک جس نے اس بچے کو خریدا تھا اسے اس پر ترس آیا اور اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا جا. اور وہ بچہ بھاگا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور اس سے گلے لپٹ کر رونا شروع ہو گیا، اس سے پیار کیا. اور مالک دیکھ رہا تھا، اور پھر مالک واپس جانے لگا. اور جب وہ واپس جا رہا تھا تو وہ بچہ اپنی ماں کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا. تو مالک نے کہا کیا ہوا؟ میں نے تو تجھے آزاد کر دیا تھا. اس نے کہا تو نے میری پوری قیمت ادا کی ہے، اور قیمت ادا کرنے کے بعد بھی جب تو نے دیکھا کہ میں رو رہا ہوں تو تو نے مجھے آزاد کر دیا، تو نے مجھے چھوڑ دیا. تیرے جیسا مالک مجھے کہاں ملے گا؟ میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا. تو خداوند یسوع مسیح بھی ایسا ہی مالک ہے جس نے پوری قیمت ادا کر کے ہمیں خرید لیا ہے، پھر بھی اس نے ہمیں آزاد مرضی پر چھوڑا ہوا. تو یسوع جیسا مالک ہمیں کہیں نہیں ملے گا، یسوع جیسا خداوند ہمیں کہیں نہیں ملے گا. تو ہمیں اس کے ساتھ لپٹے رہنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے خون کے اندر کیا ہے؟ شفا دینے کی قدرت ہے. پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے، خدا کے برے کے خون کی قدرت ہے جو ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے، ہر طرح کے روگوں سے شفا دیتا ہے. ہسٹری کے اندر ایک بات آن ریکارڈ ہے، ہسٹورین بیان کرتے ہیں، 8ویں صدی کی بات ہے. رومنز کی ایک ملکہ بنام ہینگ، جسے ایک موذی مرض لگ گیا، بہت زیادہ بیمار تھی.
اس نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ اس کے سامنے سے بہت سی صلیبیں، کراس گزرتے جا رہے ہیں، اور اس نے باری باری خواب کے اندر ان صلیبوں کو چھونا شروع کیا، ٹچ کرنا شروع کیا، اور جب وہ ٹچ کرتی گئی ایک صلیب ایسی آئی جس کو چھونے سے وہ عورت خواب کے اندر شفا پائی، اور جب وہ صبح اٹھی تو وہ بیمار ہی تھی، لیکن اس نے یہ حکم دیا کہ جتنی بھی صلیبیں جہاں جہاں پڑی ہوئی ہیں سب لے کر آئی، اور اس کے حکم کی تعمیر تھی، اور جتنے بھی کراس تھے، جتنی بھی صلیبیں تھیں، جس سٹور میں، جس تہ خانے میں جہاں جہاں پڑی ہوئی تھی سب منگوائی گئی، کیونکہ ایک شخص کو صرف ایک صلیب ہی دی جاتی تھی، کسی دوسرے کو پھر وہ صلیب نہیں دی جاتی، تو سینکڑوں کے حساب سے صلیبیں لائی گئی، کراس لائے گئے، اور اس کے سامنے سینکڑوں لوگ اسے پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور اس کوئین نے باری باری ایک ایک کراس کو چھونا شروع کر دیا، اور وہ چھوتی گئی کراس اس کے سامنے سے گزارتے گئے اور بالآخر ایک ایسی صلیب آئی، اس صلیب کو اس نے جیسے ہی چھوا، وہ عورت، وہ ملکہ اپنے موذی مرض سے شفا پا گئی، اور وہ صلیب خداوند یسوع مسیح کی تھی جس پر اس کا خون لگا ہوا ہے، ہاللیلویا، اور اس کے خون میں آج بھی شفا دینے کی قدرت ہے، کیونکہ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، ہاللیلویا۔ یہ بات مکاشفہ ہی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ تو یہ برہ جو ہے یہ مالک ہے، اس نے اپنے خون سے سب کو خرید لیا، اور اس کے خون کے اندر کیا ہے؟ قدرت ہے۔ اور چوتھی بات، یہ جو برہ ہے یہ فتح مند برہ ہے، ہاللیلویا۔ اور یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے یہ دراصل بیان ہی یہ کرتی ہے، یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو برہ ہے یہ فتح مند ہے، اور یہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور یسوع مسیح نے خود بھی یہ بات کہی، یسوع نے کہا کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ اس نے حکومتوں کا اور اختیار والوں کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے فتح یابی کا شادیانہ بجایا، اور جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور کہا تمام ہوا، یعنی کہ فتح کا نعرہ مارا، تو یہ جو برہ ہے کیا ہے؟ یہ فتح مند برہ ہے۔ دنیا کے جو برے ہیں ان کی جان لی جاتی ہے، زبردستی لی جاتی ہے، لیکن یہ برہ کہتا ہے، یسوع کہتا ہے کہ کوئی میری جان مجھ سے چھینتا نہیں، میں خود ہی اسے دیتا ہوں، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ دنیا کا نہ تو کوئی برہ بلکہ کوئی انسان، اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ خود سے اپنی جان دے اور پھر واپس لے لے۔ صرف ایک ہی شخص ہے، ایک ہی برہ ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ فتح مند برہ ہے، پریز گاڈ۔ اور پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ برہ پرستش کے لائق ہے۔ مکاشفہ 5:12 میں ہم پڑھتے ہیں، اس حوالے کو میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ یہ جو آیات ہیں پرستش کے 3 گروپس ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلے گروپ میں 4 جاندار اور 24 بزرگ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا۔ اب یہ جو دوسرا گروپ ہے نا، یہ پتہ ہے کون سا گروپ ہے؟ یہ فرشتے ہیں، اور یہ لاکھوں اور کروڑوں فرشتے ہیں، اور کیا لکھا ہے؟ اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت
اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. اور 7 باتیں ہیں جو یہاں پر مسیح کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں. یعنی کہ فرشتے جو ہیں 7 باتوں کے لائق یسوع مسیح کو، خدا کے برے کو سمجھتے ہیں. اور یہ جو 7 کا عدد ہے یہ کاملیت کا عدد ہے، یعنی کہ یسوع مسیح جو ہے یہ کامل اور مکمل پرستش کے لائق ہے. اور جو پہلی 4 باتیں ہیں، قدرت، دولت، حکمت اور طاقت، یہ مسیح کی خوبیاں ہیں. یہ اس کے اختیار کو، اس کے زور بازو کو، اس کے علم اور عقل کو ظاہر کرتی ہیں، پیش کرتی ہیں. اور جو اگلی 3 باتیں ہیں، عزت، تمجید اور حمد، یہ دراصل فرشتوں کا رد عمل ہے جو اس برے کی شخصیت، اس کی خوبیوں اور اس کے اختیار کے لیے ادا کرتے ہیں کہ وہی پرستش اور تعریف کے لائق ہے، کیونکہ وہ مالک ہے. اور سارا جلال اور ساری عزت اور ساری بزرگی اسی کے لیے ہے. ہاللیلویہ. اور یہ برہ پرستش کے لائق ہے. اور جو تیسرا گروپ ہے، تیسرا گروپ پتہ ہے کون سا ہے؟ 13ویں آیت. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے. اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. ہاللیلویہ. تیسرا گروپ، آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، زمین کے نیچے کی ساری مخلوقات اور جتنی مخلوقات سمندر کے اندر ہیں، سب برہ کی پرستش کرتے ہیں. کس قدر خداوند یسوع مسیح پرستش کے لائق ہے. چاروں جاندار، 24 بزرگ، لاکھوں کروڑوں فرشتے، آسمان، زمین، سمندر، ساری مخلوقات جو ہے خداوند یسوع مسیح کی پرستش کرتی ہے. اور کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے. اس نے سب کو اپنے خون سے اپنے لیے خرید لیا ہے. ہاللیلویہ. سو یہ خدا کا برہ ہے. یہ برہ خدا کا ہے. یہ برہ زندہ ہے. یہ برہ مالک ہے. یہ برہ فتح مند ہے. اور یہ برہ پرستش کے لائق ہے. اور پرستش کیسے کی جاتی ہے؟ یہ لوگ کیسے پرستش کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر؟ 4 باب میں لکھا ہے کہ 24 بزرگوں نے اپنے تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھے ہیں. اور پھر ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے قدموں میں گر رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور بلند آواز سے پکار پکار کر کہتے ہیں. تو وہ پرستش کے لائق ہے. آج ہم اس کی کیسے پرستش کرتے ہیں؟ کیا ہماری پرستش اس طرح کی پرستش ہے جیسے وہ 4 جاندار کرتے ہیں، جیسے 24 بزرگ کرتے ہیں، جیسے فرشتے کرتے ہیں، جیسے کائنات، پوری کائنات، تمام مخلوقات کرتی ہے؟ ہمیں بھی ویسی پرستش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بھی اس کے خون سے خریدے گئے. اس نے ہمیں بھی جو تاریکی کے، گناہوں کے، موت کے قبضہ میں تھے، اس نے ہمیں قیمت دے کر مول لیا ہے، چھڑایا ہے، آزاد کیا ہے اور آسمان کی بادشاہی کے وارث بنا دیا ہے. تو یہ جو برہ ہے یہ خدا کا برہ ہے. قیمتی سے قیمتی چیز بھی جو ہماری ہے وہ اس کے قدموں تلے، وہ اسی کی ہے. اور یہی ہماری حقیقی پرستش ہوگی جب ہم اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کریں گے، خالی کریں گے، سجدہ کریں گے، گر جائیں گے. اور جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں ہماری شان ہے،
ہماری عزت ہے، ہماری زینت ہے، اسے ہم اپنے خدا کے قدموں میں رکھ دیں گے اور اقرار کریں گے کہ تو ہی ہم تعریف، عزت، تمجید اور ستائش کے لائق ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت، دولت، حکمت، طاقت، ہم تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے اس خدا کے برے کی تمجید کریں، اس کی شکر گزاری کریں، یسوع ناصری کی پرستش کریں، کیونکہ وہی پرستش اور ستائش کے لائق ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور چند لمحوں کے لیے سب خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں۔ وقت ہی اس بات کا ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں۔ Praise God. Hallelujah. Hallelujah.